بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ ہیں جی، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو سازش کی گئی تھی، اس سازش میں جس چیز کو جواز بنایا گیا تھا وہ جواز تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو بہت بگاڑ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بہت ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اس لیے یہ بہت ضروری تھا یہ رجیم چینج. اور پھر پاکستان جو ہے عمران خان کی وجہ سے پاکستان تنہائیوں کا شکار ہے عالمی سطح پہ، اور عمران خان کی خارجہ پالیسی جو ہے بہت ناکام خارجہ پالیسی ہے، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی ناراض ہیں سب کچھ، اور پاکستان کو عمران خان نے تنہا کر دیا ہے. بہت لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی نہ داخلہ پالیسی ٹھیک ہے، نہ خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، اور نہ ہی معاشی پالیسی ٹھیک ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہی سب کچھ بتایا گیا اس وقت کی امریکی حکومت کو کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک ایک کر کے ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام سازشی تھیوری تھی، سب کا سب جھوٹ تھا، اور حقیقت میں عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، اور ان کی داخلہ پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، ان کی معاشی پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، اور پاکستان میں کووڈ کے باوجود غربت میں کمی ہو رہی تھی، بے روزگاری میں کمی ہوئی، مہنگائی میں کمی ہوئی، اور وہ جو دنیا بھر میں کووڈ نے تباہیاں مچائیں پاکستان اس سے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور غریبوں کی مدد بھی کی گئی، لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا گیا، اور پاکستان کی معیشت بھی آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی. شرح نمو جو ترقی کی رفتار ہے وہ 6.2% تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ مہنگائی جو ہے وہ صرف 12% تھی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. پاکستان کی جو پروڈکشن ہے، پیداواری صلاحیت کارخانوں کی، وہ بہت اچھی جا رہی تھی، سرمایہ کاری آ رہی تھی، اور پاکستان میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت گرو کر رہی تھی، اور عالمی سطح پہ آرڈرز مل رہے تھے، اور کھپت بہت زیادہ ہو رہی تھی. یہ سب کچھ فیکٹ ہے جو. اور اس کے بعد یہ پھر لائی گئی جی امپورٹڈ سرکار، کیونکہ امریکی حکم پہ یہ لائی گئی تھی، امپورٹڈ سرکار آ گئی. امپورٹڈ سرکار کے بعد کاکڑ سرکار کے بعد پھر امپورٹڈ 2 آئی، اور پی ڈی ایم 2 جسے کہا جاتا ہے، اور یہ الیکشن چوری کے نتیجے میں آئی. یہ سب کچھ کیا گیا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اور پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور اس دوران آئی ایم ایف کے 2 پروگرام بھی اویل کر لیے گئے، لیکن نہ ہی غربت ختم ہوئی، نہ ہی بے روزگاری ختم ہوئی، نہ ہی مہنگائی ختم ہوئی. اور مجموعی طور پر اس وقت جو ہے جب عمران خان چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت مجموعی طور پر اس وقت 50% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. ڈالر کا ریٹ اب بھی آج بھی 100 روپیہ زیادہ ہے عمران خان صاحب کے زمانے سے. پیٹرول کا ریٹ بھی اسی طریقے سے زیادہ ہے، ڈیزل بھی، اور یہ سب کچھ ہے. بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار، اور لاکھوں لوگ چھوڑ چکے، اور باقی پائپ لائن میں ہیں. آپ کے جو پاسپورٹ کی جو کھپت ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. ہر شخص، ہر خاندان چاہتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بنے اور میں یہاں سے فلائی کروں. بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے، کیپٹل جسے کہتے ہیں، کیپٹل فلائی کر چکا ہے. اور خاص طور پہ صرف دبئی اور یو اے ای میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اس میں پاکستانیوں کا نمبر دوسرا ہے. اور تقریباً مجھے ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ 800 سے زیادہ جو شاید اس سے بھی زیادہ کمپنیز جو ہیں، وہ 800 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہیں یو اے ای میں پاکستانیوں کی. اس کا مطلب ہے سرمایہ باہر جا رہا ہے، اور بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے پاکستان سے نکال رہے ہیں. کوئی سری لنکا جا رہا ہے، کوئی افغانستان جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی یورپ کی طرف جا رہا ہے. اور مجھے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اکثر لوگ ملتے ہیں، اور ایک انتہائی اعلیٰ ترین فوجی قیادت میں سے کسی ایک کے رشتہ دار جو ہیں وہ ملے مجھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان چھوڑ رہے ہیں. میں یہاں پہ جائزہ لے رہا ہوں کہ کسی بھی یورپی ملک میں
मुझे अच्छी सी कोई ठिकाना मिल जाए और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करूँ, ये सब कुछ हो रहा है। और आपका जो इस वक्त सिचुएशन है जी, वो इतनी वर्स्ट है कि आप अपने इदारों को, कौमी असासों को बेचना चाहते हैं, उनका खरीदार कोई नहीं है। पिछले दिनों पीआईए बेचने की बात की गई तो उसका कहा गया कि जी को खरीदार नहीं आया, 10 अरब रुपया सिर्फ लगा है। और उसमें भी कहा गया कि वो कहते हैं मेरे जो प्लॉट्स हैं वो उसमें आप रखेंगे उस 10 अरब रुपए के इर्ज। लेकिन उसमें दो तरह की मामला थे जी, और जो 10 अरब रुपए कह रहे थे और कहते हैं कि पीआईए का खरीदार नहीं है। फिर एक अमेरिका से एक नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो सामने आ गई, गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो घर में बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे, आर्मी मरीम साहिबा कर रही थी कि क्यों ना हम पीआईए खरीद लें या फिर नई एयरलाइन स्टार्ट कर लें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, पीआईए पीआईए भी आप खरीद सकती हैं, आप नई एयरलाइन एयर पंजाब भी शुरू कर सकती हैं, फिर नए जहाज भी होंगे और ये सब कुछ होगा। वो सारी वीडियो वायरल हुई। फिर कहा गया कि जी नहीं, हम तो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ऑफर दे दी, उन्होंने कहा जी हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हर सूरत में ये कौमी इदारा है और हम इसको खरीदेंगे भी और पीआईए को उसके कदमों पे पांव पे खड़ा भी करेंगे, उसको मुनाफा बख्श इदारा भी बनाएंगे। ये इसलिए इसके 10 अरब रुपए कहा गया और ये सारा नैरेटिव इसलिए बनाया गया क्योंकि जाती उमरा और हमारे हुक्मरान खानदान जो हैं वो इसको खरीदना चाहते हैं औने पौने दामों। और पीआईए का मामला इसलिए मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि इसका एक होटल जो है वो अमेरिका में है और उसकी भी अच्छी खासी $1 बिलियन तक आई थिंक उसकी वर्थ है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो इस एक फ्रांस में पेरिस में होटल है, बाकी इस्लामाबाद में इसकी बहुत प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के साथ इसका कराची में, लाहौर में, पिशावर में इसकी वर्थ है अच्छी खासी। तो इसके महंगे महंगे इनकी प्रॉपर्टीज हैं जी, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो हैं। तो वो कैसे मुमकिन है? तो इसलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदारी के लिए जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप है, उसने 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश कर दी है। अल निहांग ग्रुप है, उसने 250 अरब रुपए उन्होंने कहा कि वाजिबुल अदा 250 अरब रुपए इसके जिम्मे वो भी मैं अदा करूंगा और 1.25 खरब रुपए का मैं ये खरीदूंगा इदारा। और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने खत लिखा है, पेशकश अरसाल की है बजरिया ईमेल निजकारी वजारत को, और उन्होंने कहा है कि अल निहांग ग्रुप ने कि हुकूमत को पीआईए के मुलाजमीन की छांटी ना करने, तनख्वाहों में मरहलावार 30 से 100% इजाफे की भी पेशकश की है। और पाकिस्तानी ग्रुप ने, कारोबारी ग्रुप ने कहा है कि जी वो एयरलाइन के लिए, पीआईए के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान, फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी वो उन्होंने करवाई है और पेशकश की है कि कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का भी ऑप्शन मौजूद है। और ये भी कहा कि पीआईए समेत खसारे का शिकार हुकूमती इदारों की निजकारी आलमी मालियाती इदारे का दरीना मुतालबा है और पीआईए की बरवक्त निजकारी ना हुई तो इसमें हुकूमत को मजीद नुकसान होगा। और इस तरीके से इन्होंने ऑफर कर दी है और ये हुकूमत जो है वो पिछले साल से इसको बेचना चाहती है लेकिन अभी तक नहीं बिकी। और इसकी जो बोली लगी वो सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई और वो भी पाकिस्तान के कारोबारी इदारे ने की। और फिर कहा गया कि जनाब ये तो एक मजाक है और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, पीआईए की खरीदारी की हुकूमत को 30 से 85 रुपए देने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी थी। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन जो हमारे बाहर से उन्होंने ये सब कुछ इस सारे प्लान को कर दिया है जी आउट। और उन्होंने कहा जी कि हम हाजिर हैं और अल निहांग ग्रुप ने, और उसने कहा कि हम ये खरीदने के लिए तैयार हैं, 250 अरब रुपए का कर्ज भी अदा करेंगे और 125 अरब रुपए ये खरीदेंगे भी। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी वर्थ ऑलमोस्ट $1 अरब जो है वो लगा दी है। $1 अरब से ज्यादा का उन्होंने कीमत लगा दी है क्योंकि 280 अरब रुपया होता है $1 अरब में। तो ये काम इन्होंने किया है जनाब और ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं ये इनको देते हैं या फिर इसको औने पौने अपने पास रखते हैं। और दूसरी जानिब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी तक बदस्तूर मुसीबत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बदस्तूर मुसीबत
کا وہ نازل کی ہوئی ہے، اور ہمارے یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس لیے کہ جبکہ دوسری جانب وزیر خزانہ اور یہ جو خارجہ تعلقات کی بات کرتے ہیں جی، یہ تو میں نے آپ کو معیشت کی صورتحال بتا دی، اور معیشت کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ خود وزیر خزانہ اب کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس نہ ہی ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں مزید، اور نہ ہی ہم مزید ہمیں کوئی قرض دے رہا ہے، نہ ہی ہمارے قرض کو ری شیڈول کر رہا ہے، اور ہماری سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جی اس جعلی نظام کو مسلط کرنے کے لیے اور اس کو دوام دینے کے لیے ابھی بھی اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے غیر آئینی ترمیم کی گئی، پھر سپریم کورٹ عدلیہ کا حشر نشر کر دیا گیا، اس پہ حکومتی کنٹرول ہے، اور ججز کی تعداد ان حالات میں بھی ججز کی تعداد میں مزید اضافہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی ججز 37 کرنے کا جو بل پاس ہوا ہے، اور وہاں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا جائے گا، صرف اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ یہ جعلی نظام بچ جائے اور اس جعلی نظام کو بچایا جائے۔ یہ سارے جو ہیں یہ فیکٹس ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں۔ پھر صدر صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں، ان کے طیاروں پر 1.25 ارب روپیہ یا 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کی صرف طیاروں کی تزئین و آرائش کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ گئی ہیں سوئٹزرلینڈ جنیوا میں کہ جی میں نے اپنے گلے کا علاج کروانا ہے، لیکن وہ گئی ہیں چارٹر طیارے کے ذریعے، اسپیشل پلین کے ذریعے جہاز لیا ہے اور وہاں فلائی کیا ہے۔ اور ادھر میاں صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب جو کہ امریکہ، پھر لندن، اور لندن سے وہ بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب آپ ذرا خود سمجھ جائیں کہ یہ خالصتاً سیاسی دورہ ہے، وہاں پہ کیا گفتگو ہونی ہے، کیا ہونا ہے، یہ کون سا گلا ہے جو کہ پاکستان میں جس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا بھر کے جو وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور ایکسپرٹس موجود ہیں، اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، پروفیشنل ہیں، قابل ہیں، بہت بڑے بڑے علاج ہو رہے ہیں، لیکن گلے کا علاج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر ہوتا ہے۔ یہ کون سا گلے کا علاج ہے جو کہ باہر ہو رہا ہے، اور یہ کون سا گلے کا علاج ہے جس کے لیے سرکاری جہاز، سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارے علل تللے، اور جب تک ہم اپنے ان علل تللوں سے بعد نہیں آئیں گے، پاکستان کی نہ معیشت ٹھیک ہوگی نہ کچھ اور ہوگا۔ اور خارجہ تعلقات کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی منہ آپ کو لگانے کے لیے، ملک جو ہے وہ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔